پاکستان تک، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا ایفرٹ ہے اس میں یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی. بہت سے آپ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی، اور پھر یہ کہ جو ریزلٹس آج نظر آ رہے ہیں یہ بہت زبردست ہیں. ڈاکٹر شکیل جس جرنی پہ سٹارٹ ہوئے وہاں پر بہت سے لوگ جو اس کارواں کو ملتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. مسز نویرا نجیب بیٹھی ہیں جنہوں نے بہت انکریج کیا ہر ہاتھ سے، اور ان کی ساری ٹیم نے کس طرح ہمیں لے کے آگے چلے ہیں. جی سی یو کی ساری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ چلے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈھائی سال ہو گئے میرے خیال ہے پروفیسر، پونے 3 سال ہو، تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں. another 2.5 سال ہو گئے ہیں جب پروفیسر صاحب کی اور میری ملاقات ہوئی تھی. پروفیسر صاحب اور میں ایک ہی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. پروفیسر صاحب تھوڑے سے مجھ سے سینئر تھے، اور ہمارا ایک رشتہ ہماری نانیوں سے ملتا ہے جا کے. تو پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے جو ان سے جو ایک صداقت اور ایک سنسیریٹی کی جو مخلص ایک خوشبو آئی، جو ایک روحانیت کی مجھے فیل آئی، کیونکہ جو ان کا مشن ہے وہ خاص اور عام کے لیے برابر ہے، وہ ڈس ایبلڈ اور سو کالڈ ایبلڈ کے لیے برابر ہے. اور ان کو نہ مذہب سے کوئی ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کسی نسل سے تعلق ہے. یہ پاکستان اور انسانیت کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارا کام میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہم ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. تو میں نے کہا کہ جو یہ مشن ہے یہ میرا مشن ہے. مجھے ویسے بھی بچپن سے سائیکائٹری اور سائیکالوجی بہت پسند تھی. سائیکائٹرسٹ میں نہیں بنی، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو آپ کو نہیں بتاؤں گی. لیکن یہ کہ دیکھیے، میرا یہ یقین ہے کہ انسان اور انسانیت اور انسان کامل اور اشرف المخلوقات بننے کے لیے کوئی بہت زیادہ تیر نہیں مارنے پڑتے. اس کے لیے صرف آپ کو اپنی انسانیت کی حس کو اجاگر کرنا ہے. آپ کو جن کو ہم بڑے سمجھتے ہیں اور جن کو ہم چھوٹے سمجھتے ہیں اس سے باہر نکل کے آپ کو کردار شناسی، اگر آپ کردار شناس ہو جائیں اور اگر آپ انسان کو انسان کے کردار کے اوپر اس کا موازنہ کریں، تو پھر آپ اشرف المخلوقات کے زینے پر چڑھ چکے ہیں. اور اس کی تو بہت لمبی آج کا یہ سارا جو ایفرٹ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے. ڈرگ ایڈکشن کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چائنا بیفور دیئر لبریشن اوپیم کی ایڈکٹ تھی پوری چائنیز قوم، اور ان کو کس نے ایڈکٹ کرایا اور اس کی کیا وجوہات تھی وہ تھوڑی سی ہسٹری میں چاہوں گی کہ آپ کی تھوڑی سی میں تجسس کو ہلاؤں، تاکہ آپ لوگ خود تھوڑی سی اس میں انویسٹیگیٹ کریں کہ کیسے چائنا ایک ڈرگ ایڈکٹڈ اوپیم ایڈکٹڈ نیشن سے کس طرح سے وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے. ان کے آگے کوئی کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا. اس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ایک ڈسپلن تھا، ایک اپنی شناخت کو پہچان تھی ان کی، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. وہ اس راستے پہ چل پڑے اور وہ اپنے سارے لوگوں کو ساتھ ملاتے تھے. اور کس طرح انہوں نے چائنا کو اوپن کیا اور وہ کہاں جا رہے ہیں. ہماری بھی اسی قسم کی داستان ہے. ہمیں بھی کسی نے غلط کاموں پہ لگایا. کچھ ہمیں بھی وہ کیا شعر ہے جو لوگوں کو بہت پسند ہے، کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرندہ شوق، سانو مرندہ شوق بھی سی. سو دا پوائنٹ از کہ، اور آپ کو میں اس دن لاسٹ ویک ہمیں ایک اپرچونٹی ملی، ہم آرمی میوزیم گئے لاہور میں، اور وہاں پہ جہاز تو ہم نے دیکھے، لیکن جس چیز سے میں بہت انسپائر ہوئی، وہاں کے جو کمانڈانٹ تھے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو ہم میں سے بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کہ بہت سے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جی پاکستان پہلے قوم تو بن جائیں آپ، اس کے بعد کچھ اور کریں. ارے بھائی، جو انہوں نے مجھے بات بتائی اس نے تو مجھے دنگ کر دیا کہ ہم 8,000 سال پہلے سے جو ہماری جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے، ہڑپا، موہنجو داڑو اور مہر گڑھ، جو ہماری پرانی ثقافت ہے، یہ ساری ایک سیولائزیشن تھی. پورا پاکستان یعنی آپ کا کرنٹ سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب اور آزاد کشمیر، یہ سارا، اور کشمیر،
یہ ایک ایریا تھا اور اس کی ایک آئیڈینٹی کٹھے تھی. وی ور ون نیشن.